وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ انہوں نے شیخ صدوق کی کتب اربعہ میں سے جو من لا یحضر الفقیہ ہے اس سے نقل کیا۔ انہوں نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے، من کان علیہ دین، جس کے ذمے کسی کا قرض واجب الادا ہے، 1000 2000 لاکھ یا 10 لاکھ، اور ینوی قضاءہ، اور وہ صدق دل سے وہ اس قرض کو اتارنے کی جو ہے نا وہ نیت رکھتا ہو، کان معہ من اللہ عز وجل حافظان، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کا اس کو محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یعینانہ علی الاداء عن امانتہ، یہ جو اس کے پاس لوگوں کی امانت ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ 2 فرشتے اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جو صدق دل سے قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، ہاں وہ جیسے ایک دن میں نے کہا تھا جمعہ کے خطبے میں، وہ من حیث ہوا کچھ لوگ جو ہے نا پیسہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پیسہ ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنائیں گے مسجد بنائیں گے، نہیں۔ وہ کہتا تھا کوئی پیسہ سے محبت کرتا مکان بنانے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی کتابیں خریدنے کے لیے، میں اس لیے پیسے سے محبت کرتا ہوں کہ وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے نا وہ پیسہ پاس بندے کے پاس ہو پھر بھی وہ قرض دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے روایات میں ہے، مثل الغنی ظلم، جس کے پاس پیسہ ہے لیکن قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول کرتا ہے، یہ ٹال مٹول ظلم ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹال مٹول ظلم ہے۔ نہ ہو بندے کے پاس تو قرآن کی آیت ہے، فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرض آپ نے اٹھایا ہوا ہے لیکن حالات آپ کے سازگار نہیں ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ اس وقت تک آپ کو مہلت دیتا ہے جب تک آپ ادائیگی کے قابل نہ ہو۔ اگلا آپ کا جو قرض خواہ ہے اس کو حق نہیں پہنچتا جی مکان بیچو جی، فٹ پاتھ پر سو اور ہمارا قرض اتارو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود پیسہ سے محبت کی وجہ سے ادا نہ کرے، اس کو معصوم نے ظلم کا نام دیا ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ قَصُرَتْ نِيَتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ، لیکن وہ ادائیگی کے معاملے میں اس کی نیت صاف ہے نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، کوتاہی ہے، تو پھر قصر عنہ من المعونت بقدر ما قصر من نیتہ، انتہائی خطرناک حدیث ہے۔ 2 فرشتے اندر صدق دل سے ادائیگی کے حق میں ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا اس ساتھ لگا دیتا ہے، یار اس کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا، یہ اپنا جو قرض خواہ ہے اس کا قرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر قرض خواہ مقروض آدمی قرض کی ادائیگی میں وہ نیک نیت نہ ہو، مخلص نہ ہو، کھوٹ ہو، اللہ تعالیٰ جتنی کھوٹ ہے اسی حساب سے اس کے رزق روکیوں میں جو ہے نا وہ کمی کر دیتا ہے۔ اچھا تو حق ادا نہیں کرتا، پھر ہم بھی تمہیں نہیں دیتے۔ اچھا جی، بس آخری حصہ ہے، یہ عجیب بات ہے، رزق روزی کو اللہ تعالیٰ خرچ کے مطابق دیتا ہے، جتنا خرچ کرو، البتہ فضول خرچی نہیں، فضول خرچی حرام ہے۔ وہ ایک دن آپ کو یاد ہوگا، یہاں مولانا اخلاق شیرازی صاحب تقریر انہوں نے فرمایا، آغا محسن قراعتی، وہ جو پورے ایران میں تعلیم بالغان کے امام خمینی کی طرف سے نمائندے ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ جو عالم دین وضو کرتے وقت نل کا فل کھول کے وضو کرتا ہے، بائیں پاؤں کے مسح کرنے تک فل نل کا بھاگ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ فضول خرچ ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو خدا نے قرآن میں شیطان کہا ہے، فاسق سے بھی 2 قدم آگے جو ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ یعنی خرچ کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اور مصیبت جتنی عظیم ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتا ہے۔ یہ عجیب ہے، صبر عطا فرماتا ہے۔ ابھی ہم مجلس تو نہیں پڑھ رہے، کون سی سنگین مصیبت تھی جو جناب کبریٰ نے نہیں دیکھی، علمدار ہم شکل پیغمبر جناب قاسم نواسہ پیغمبر جی، لیکن
وہ صبر کا عالم یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ بدن کے نیچے رکھ کہتی ہیں کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. وہ جب تانے دیتا ہے وہ ملعون، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کو کیسا مارا، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ناخوشگوار چیز نہیں دیکھی ہے. ما رأیت الا جمیلا، صبر کا پہاڑ تھی جناب زینب کبریٰ، پہاڑ. اللہ تعالیٰ جتنی سنگین مصیبت ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہ صبر کی بھی جو ہے نا وہ طاقت یعنی خرچ کے مطابق مدد کرتا ہے، اور مصیبت جتنی عظیم ہو ناگوار ہو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ صبر کی ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے. یہ پھر وہی جملہ میں نے کل جمعہ میں بھی کیا تھا، یہ بھی امیر المومنین کا ہے، من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہو کہ جو دوں گا خدا اس کے بدلے مجھے دے گا، وہ کبھی بھی بخل سے کام نہیں کرتا، عطا کے سلسلے میں وجود و سخا کا. اچھا، یہ آخری جملہ ہم سب مل کے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں. اردو میں کہاوت بھی ہے، فرماتے ہیں لو اراد اللہ بالنمل خیرا، اللہ تعالیٰ اگر چونٹی کی بھلائی چاہتا نا تو اس کے پر نہ نکالتا. یہ کہتے ہیں نا چونٹی نے مرنا ہو تو پر نکلتے ہیں، یہ گویا یہ کہاوت یہاں سے جو ہے نا وہ نکالی گئی ہے. لو اراد اللہ بالنمل خیرا ما امبت لہا جناحا، بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل. وہ جب یہ تانا دیا نا جناب زینب کبریٰ نے، قرآن کی آیت پڑھی لا يحسبن الذين ظلموا انما نملی لهم خیرا. یہ جو ہے نا وہ جو کفروا، ظلموا نہیں، لا يحسبن الذين كفروا، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے ان میں کوئی بھلائی ہے. انما نملی لهم ليزدادوا اثما، یہ ہم نے اس لیے ان کو مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے. یہ یزید کا اس طرح وہ شامیانے بجانا اور خشیاں منانا یہ ایسے ہی ہے جیسے چونٹی کے جو ہے نا وہ پر نکلتے ہیں، جس دن مرنا ہو اس کے جو ہے نا وہ پر نکل آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اسی دنیا میں ظلم جو ہے کہ وہ سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں یا ہمارے ملک میں کسی پر ظلم کرتا ہے، خدایا ہم سب کو اس کو سزا بھگتتے ہوئے دکھا دے. خدا اگر چونٹی کی بھلائی چاہتا تو اس کے پر نہ نکالتا، یعنی اس کو پر نہ دیتا. عام طور پر جو ہے نا یہ بھی ایک حال ہے. بلند تر صلوات